کبھی تم نے رب سے دعا کی ہو دل سے، آنکھوں میں آنسو لیے اور دل کی گہرائیوں سے مانگا ہو کہ یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے طاقت دے، مجھے اپنے قریب کر لے، میرے اندر عاجزی، ایمان، سچائی اور سکون پیدا کر دے، اور پھر کچھ دنوں بعد تم پر ایک ایسی آزمائش آ گئی ہو جو تمہیں اندر سے توڑ گئی ہو، تمہیں بے چین کر گئی ہو، تمہیں احساس دلایا ہو کہ سب کچھ بکھر رہا ہے، تم نے سوچا ہو کہ یا اللہ میں نے تو صرف اچھا مانگا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہی تمہاری دعا کا جواب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی دعا سنتا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ آسانی کی صورت میں نہیں آتا، بلکہ اکثر وہ ہمیں ایک ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے جو کٹھن ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اسی راہ پر چل کر ہم وہی کچھ حاصل کرتے ہیں جو ہم نے مانگا ہوتا ہے۔ تم نے جب صبر مانگا تو اللہ نے تمہیں ایسے حالات میں ڈالا جہاں تمہارے صبر کا امتحان ہوا، تاکہ تم وہ صبر سیکھو جو زبان سے نہیں بلکہ دل سے آتا ہے، کیونکہ صبر کسی کو وراثت میں نہیں ملتا، یہ حالات سے گزرنے سے، ٹھوکر کھانے سے، صدمے سہنے سے آتا ہے۔ جب تم نے اللہ سے کہا یا رب مجھے اپنے قریب کر لے، تو رب نے دنیا کی وہ چیزیں تم سے چھیننا شروع کر دیں جو تمہیں اس سے دور رکھے ہوئے تھیں، رشتے، دوستیاں، عیش و آرام، منصوبے، کیونکہ رب جانتا ہے کہ جب تم تنہا ہوگے تبھی تم اسے پوری طرح پکارو گے، تبھی اس کے قریب آ سکو گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھو، ان پر کیا کچھ نہیں گزرا، بیماری، فقر، لوگوں کی تنقید، لیکن وہ خاموش رہے، روتے رہے لیکن شکایت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رب ان کی دعا سن رہا ہے اور وہی مصیبت ان کی بلندی کا راستہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اللہ کی عظمت اور مقام مانگا، اور پھر کیا ہوا؟ بھائیوں کی نفرت، کنویں میں پھینکا جانا، غلامی، قید، تنہائی، لیکن یہی سب کچھ انہیں آخر کار اس مقام تک لے گیا جہاں ایک بادشاہ بھی ان کا مشورہ مانگتا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب تم رب سے کسی چیز کی دعا کرتے ہو تو وہ تمہیں تیار کرتا ہے، تمہیں تراشتا ہے، جیسے لوہار لوہے کو آگ میں ڈال کر چوٹ مار کر شکل دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تمہیں اس قابل بنا رہا ہے کہ تم اس دعا کو سنبھال سکو جس کے لیے تم نے مانگا تھا۔ اگر تم نے سکون مانگا تو اللہ تمہیں بے سکونی دے گا تاکہ تم اس کا ذکر کرو، اس سے رابطہ قائم کرو اور اس کے قرب میں اصل سکون پا سکو۔ اگر تم نے عاجزی مانگی تو وہ تمہیں ایسے حالات دے گا جہاں تمہیں اپنی کمزوری کا احساس ہو تاکہ تم جھکنا سیکھو۔ اگر تم نے ہدایت مانگی تو وہ تمہیں گناہوں سے ہٹا کر تنہائی کی راہوں پر ڈالے گا تاکہ تم سوچو، بدل جاؤ اور واپس پلٹو۔ ایک نوجوان سے کسی نے پوچھا تم پر اچانک یہ سب مصیبتیں کیوں آ گئیں؟ اس نے جواب دیا کیونکہ میں نے رب سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے اپنے قریب کر لے، اور جب سب لوگ دور ہوئے تب رب قریب آ گیا۔ کبھی کبھی تم روتے ہو، غصے میں ہوتے ہو، تنہا ہوتے ہو، اور وہ لمحے تمہیں رب سے قریب کر دیتے ہیں۔ جب تم دنیا سے ہار کر سجدے میں گر جاتے ہو تب اللہ جیت جاتا ہے، تب تمہاری دعا پوری ہونے لگتی ہے، کیونکہ رب تمہیں توڑتا نہیں، وہ تمہیں جھکاتا ہے تاکہ تم اس کے بن سکو۔ تم نے جب کہا یا اللہ مجھے اپنی پہچان دے تو وہ تمہیں ان لوگوں سے دور کر دے گا جو تمہیں خود سے غافل رکھتے تھے۔ جب تم نے کہا یا اللہ مجھے گمراہی سے بچا تو وہ تمہیں ایسے راستوں سے ہٹائے گا جہاں تمہیں لگا کہ تمہیں سب کچھ حاصل ہے، لیکن دراصل وہ تمہاری ہلاکت کے راستے تھے۔ اس لیے جب بھی تم پر مشکل آئے تو فوراً مت گھبراؤ، مت سمجھو کہ تم سے کچھ غلط ہو گیا ہے، بلکہ خود سے سوال کرو میں نے رب سے کیا مانگا تھا؟ ہو سکتا ہے یہ وہی ہے، بس اللہ اپنے طریقے سے دے رہا ہے، اس کا طریقہ ہمارے جیسا نہیں، اس کی حکمت ہماری عقل سے کہیں آگے ہے۔ اگر وہ فوراً سب کچھ دے دے تو ہم سیکھیں گے کیا؟ ہم سنبھالیں گے کیسے؟ زندگی میں جو تمہیں آج تکلیف دیتا ہے وہی کل تمہاری طاقت بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ کھو دیا وہی لوگ اپنے اندر وہ روشنی لے کر لوٹے جو انہیں دنیا کے جھوٹ سے آزاد کر چکی تھی۔ ایک وقت آئے گا جب تم پلٹ کر دیکھو گے اور کہو گے شکر ہے وہ مصیبت آئی، اس کے بغیر میں یہ نہ ہوتا جو آج ہوں۔ آج اگر تم ٹوٹ رہے ہو، بکھر رہے ہو، روتے ہو تو یاد رکھو تم بن بھی رہے ہو
تم سنور بھی رہے ہو، تم تیار ہو رہے ہو، جو تم نے مانگا ہے وہ آ رہا ہے۔ بس اللہ تمہیں اتنا قابل بنا رہا ہے کہ جب وہ تمہیں وہ مقام، وہ نعمت دے تو تم اس کا شکر بھی ادا کر سکو اور اسے سنبھال بھی سکو۔ اللہ کی راہ ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمیشہ منزل تک پہنچاتی ہے۔ تم بس رب پر یقین رکھو اور یاد رکھو، دعا کا جواب ہمیشہ ہاں یا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ لو سیکھو اور بنو کی شکل میں ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت، سکون اور وہ مقام دے جس کے لیے تم نے سجدوں میں گڑ گڑایا تھا۔ آمین۔